آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ قبر اور مزار کے فرق کا ہے۔ عموماً یہ اصطلاحات انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کا بنیادی یا مستقل موضوع موت اور میت سے جڑا ہے۔ موت انسان کی مانند ہی اپنے اندر ایک سبجیکٹو درجہ بندی رکھتی ہے، یعنی موت سناتن دھرم میں دیکھیں تو مرتیو ہے اور موکشا بھی ہے۔ ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں دیکھا جائے تو موت ایک عام آدمی، ایک عام انسان یا مسلمان کو بھی ہے طبعی موت، اور ایک وہ موت کہ جس کے اوپر گواہی ہو کہ یہ شہید ہے، شہادت۔ اب یہ دونوں اموات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، امتیاز رکھتی ہیں، ممتاز ہیں، اور ان دونوں کے پروٹوکولز بھی ڈیفرنٹ ہیں، یعنی جو جائے مدفن ہے اس کی عزت و احترام میں بھی موت سے شہادت کی درجہ بندی کے باعث فرق پڑے گا اور اس کو اسی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ قبر، لحد، مرقد ہم سب جانتے ہیں کہ جائے مدفن ہے، اور اس میں جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے یہ اصطلاح مستعمل ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ مزار ذرا سی فرق کے ساتھ اس قبر کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ بزرگ یا شہید یا دین کی خاطر جستجو کرنے والا یا انسانوں کی خدمت کرنے والا اور ان کے لیے تڑپ رکھنے والا دفن ہو، یا ایسا شخص کہ جس نے ایسا ادبی و علمی کارنامہ کیا ہو کہ جس کے باعث اس کو بھلانا ناممکن ہو، اور اس کی جو جائے سکونت، آخری سکون گاہ ہے، اس کو بھلانا بھی ناممکن ہو جائے۔ اب اس کو شرعی یا فقہی پہلو سے دیکھیں تو یقیناً اس کے اوپر بحث امت میں چلتی چلی آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل پڑی، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع پہنچے اور آپ نے طویل دعا فرمائی اور 3 دفعہ دعا فرمائی اور کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور امام نووی استدلال کرتے ہیں کہ اس میں سے تکرار دعا اور دعا کھڑے ہو کر قبر کے پاس مانگنا بیٹھ کر مانگنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل سنت اور ائمہ اہل بیت کے ہاں بھی استنباط کیا گیا ہے مختلف روایات سے اور رسالت مآب کی زندگی مبارک سے کہ زیارت قبور جائز ہے یا جائز نہ ہے، اور آیا قبر کو مزار میں تبدیل کیا جائے کہ نہ کیا جائے، یہ دوسرا موضوع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر، آپ کا روضہ حجرہ عائشہ میں ہے، تو جیسے حجرہ عائشہ کو گرانا ناممکن ہے تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جو ہے اس تک رسائی بھی ناممکن ہے، اسی لیے اس کا احترام اور ادب دو گنا ہے۔ یقیناً ایک تو وہ رسالت مآب اور تمام انبیاء اور رسل کے سردار کی قبر، مرقد، لحد، مزار ان کا روضہ ہے، اور دوسرا وہ حجرہ عائشہ میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اولیاء و مشائخ عموماً مدفن اپنے حجروں میں ہوتے ہیں۔ میں تمام سننے والوں اور سمجھنے والوں اور جو لوگ یہاں موجود ہیں حاضرین مجلس، یہ ایک مثال چھوڑے جا رہا ہوں کہ حضرت بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ کی جو مرکز ہے، آپ کا جو احاطہ قبر ہے، وہ آپ کے حجرے میں ہے، تبھی اس کے اوپر شریعت کی وہ اطلاق نہیں ہوتی یا اس کے اوپر اطلاق نہیں کیا جا سکتا جو حضرت علی سے حدیث روایت ہے کہ قبروں کو ایک سطح پر کر دیا جائے۔ وہ ایک علیحدہ فقہی موضوع ہے، ہم اس کو ابھی اپنا مستقل موضوع نہیں بنا رہے۔ تو آسان زبان میں کہا جائے تو قبر وہ ہے جو عام مسلمانوں کی جائے مدفن ہے، اور جو ذرا خصوصی کارناموں کے بعد ایک احترام اور عزت پا جاتے ہیں مسلمان، ان کی قبر کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس کو مزار کہا جاتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ جب بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ کے روضے پر گئے، کیونکہ وہ آپ کے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں آپ کے پردادا شیخ بھی ہیں، تو وہاں پر لوگوں نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ یہاں پر تو نعرے لگتے ہیں کہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، اور اس مزار پر ایک میلے کا سا سما ہے، وہ کہ جس تہذیب سے ہم تعلق رکھتے ہیں برِ صغیر، یہ میلوں ٹھیلوں والی قوم ہے، وہ ایک ہمارا موضوع ابھی نہ ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کیونکہ باقاعدہ ایک مولوی ہیں، مولانا ہیں اور پیر بھی ہیں، تو آپ نے اس سوال کے جواب میں برجستہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا قرآن سچ ثابت ہو رہا ہے۔ تو پوچھنے والا بھونچکا رہ گیا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
بابا جی فرید کے روزے کے میلے اور رونق اور وہاں جو فرید فرید کا نعرہ لگ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن سے دلیل پیش کر رہے ہیں. تو پیر میرے لیے شاہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ فَأَذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ فَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کی تفسیر ہے. جیسے فرید نے اپنے بقدر اپنے ایمان کے زور اور طاقت اور تیقن سے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، اب اللہ اپنی شان اور اپنی سخا کے مطابق فرید فرید کروا رہا ہے. تو قبر اور مزار میں ایک بنیادی بحث یہ ہے کہ یہ تخصص ویسا ہی ہے جیسے صوفیہ اور اولیاء کے ہاں توحید کی درجہ بندی ہے جو سبجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے ضروری ہے. اسی طرح موت کی کمپلیشن کے لیے ضروری ہے کہ موت ادنا درجے کی ہے، طبعی ہے. جیسے وہ اقبال بھی کہتا ہے کہ وہ قبر ماتم کرتی ہے، پیٹتی ہے اگر کوئی غلام آتا ہے، مغلوب آتا ہے، اور جب کوئی غالب آتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہتی ہے اور اس پر اپنی طرف سے پھول پیش کرتی ہے کہ میرے اندر میری لحد میں میری گود میں وہ اتر رہا ہے جس نے دنیا میں خلافت منہاج النبوہ کی کوئی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی. تو قبر اور مزار میں بنیادی فرق یہ ہے، اور اس کے اوپر امت میں جو بحث ہے دو اعتبارات سے کسی بھی نتیجے پر پہنچے، لیکن مزارات مقدسات کا احترام واجب ہے، اور یہ واجب اس قدر ہے کہ اس کے تاریخی شواہد بھی ملتے ہیں اور اس کی علمی اور احوالی روایت بھی ملتی ہے.